کی اس نشست میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ رسالت کہتے کسے ہیں، رسالت کس چیز کا نام ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان رسالت میں منفرد کیسے تھے۔ دیکھیے یہ کائنات، یہ دنیا جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، یہ فزیکل ورلڈ ہے، یہاں پہ ہر چیز ایک وجود رکھتی ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں جس کا وجود ہوتا ہے، لیکن سائنس نے جب ترقی کے زینوں کو طے کیا تو ہمیں نظر آیا کہ یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جنہیں ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، انہیں دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ آیا، ٹیلیسکوپ آیا، خوردبین، دوربین کا استعمال کیا گیا، پھر ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو سائنس آپ کو بتائے گی کہ کچھ ایسی بھی چیزیں موجود ہیں اس کائنات میں جو ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی نہیں دیکھی جا سکتی، مائکروسکوپ کے ذریعے بھی نہیں دیکھی جا سکتی۔ وہ چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسانی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ حواس خمسہ، انسانی حواس خمسہ اس کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتے۔ وہ چیز کیا ہے؟ فزکس کہتی ہے وہ چیز میٹا فزکس ہے۔ فزکس وہ چیز ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، انسانی حواس خمسہ اس کو اپنی گرفت میں لا سکتی ہے، لیکن میٹا فزکس ایک ایسی چیز ہے، ایسی دنیا ہے جو انسانی حواس خمسہ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور قرآنک میٹا فزکس یہ ہے کہ اسے غیب کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ دوسری آیت، اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآنک میٹا فزکس ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ نظر نہیں آتا، فرشتے موجود ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے۔ جس طرح فزکس کے قاعدے کے مطابق بہت سی ایسی چیزیں انسانی آنکھ میں نہیں آ سکتی جو ایگزسٹ کرتی ہیں، وجود رکھتی ہیں، اور انہیں میٹا فزکس کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بہت سی ایسی ذات ہیں جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، قرآن کی روح سے اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اور جو ذات ہمیں ان شخصیات سے، ان چیزوں سے متعارف کرواتی ہے، اس ذات کو رسالت کہا جاتا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت انسانی عقل اس نہج پر نہیں پہنچی تھی کہ وہ اس فینومینا کو سمجھ سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں ایک یونیورسٹی میں ایک ریسرچ اسکالر جن کا تعلق بائیو کی ایک شاخ امبریالوجی سے تھا، جسے جینیات اردو میں کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک ریسرچ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ انسان اس کائنات میں کیسے آتا ہے، ماں کے وجود میں انسان کی پرورش کیسے ہوتی ہے، گروتھ کیسے ہوتی ہے، پروڈکشن کیسے ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کائنات میں کیسے آتا ہے۔ آج 14ویں صدی میں جب انسان کے پاس اتنی زیادہ تعداد میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہتات موجود ہے، نہ جانے کیسے کیسے آلات موجود ہیں، ان آلات کی موجودگی میں 14ویں صدی میں ایک ریسرچ سکالر نے وہ سارے کا سارا پروسیس بیان کیا کہ انسان کیسے اس کائنات میں آتا ہے۔ پہلے انسان ایک نطفہ کی شکل میں ہے، پھر انسان ایک گوشت کی شکل میں آتا ہے، پھر اسی گوشت کو ہڈیاں ملتی ہیں، پھر اسی ہڈیوں پر سکن آتی ہے، ماس آتا ہے، پھر وہ اس کائنات میں سانس لینے لگتا ہے۔ آج 1400 سال بعد سائنس جس چیز کو مان رہی ہے، اسی چیز کو اللہ رب العزت نے رسالت کے ذریعے قرآنی آیات کی شکل میں آپ تک پہنچا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ گویا جس چیز کو 1450 برس پہلے رسالت
جا چکا ہے وہ چیز آج سائنسز اور ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگوں کے سامنے آشکار کی جا رہی ہے۔ اور دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ سائنس میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید جو بات کہہ دیتا ہے قیامت کی صبح تک سائنس اسے جھٹلا نہیں سکتی۔